ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے کہ ہم ایک اللہ والے کے دربار میں حاضر ہیں. یو آر ویری لکی. تم بہت مبارک لوگ ہو کہ سرکار سرکاہی نے آپ کو یاد فرمایا اور آپ ان کی مجلس میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. یہاں وہی آتے ہیں جنہیں بلاتے ہیں. میں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, علاقے میں بھی کم نہیں ہیں لوگ. نہ جانے کتنے سو رہے ہوں گے, نہ جانے کتنے خار و خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے, مگر ایک تم ہو کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے الحمدللہ سبحان اللہ پوری رات کو دوا پہ لگائے پڑے ہوئے. کیا ہے یہ بلاوا ہے, یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. تم فیروز بخت لوگ ہو, تم ارجمند ہو, تمہارے نصیبے بلند ہیں, تم روشن لوگ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. قبلہ طبیب ملت کے فیضان سے مجھے اور تمہیں سب کو مالا مال رکھے اللہ تعالیٰ. حضرت نے یاد فرمایا اور ہم سب چلے آئے فیضان لوٹنے کے لیے. اور خدا کی قسم انہی درباروں سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے, ان درباروں سے اس لیے ملتا ہے, وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ جناب والا جہاں میں جس کو جو چاہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دملہ کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسمان کر دے, سریا کو سرا کر دے. ایسا بھی وی آئی پی ہے کہ اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے جو پتھر پیدا فرماتا ہے. اور محمد ایسا وی آئی پی ہے جو اس پتھر سے اللہ کا کلمہ پڑھوا لیتا ہے. اللہ وہ ہے جو چاند کو پیدا کرتا ہے, اور محمد اس زمانے میں وہ وی آئی پی ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چمکتے چاند کے سینے کو خدا کی قسم پھاڑ دیتا ہے. وی آئی پی اللہ احکم الحاکمین, پوری دنیا کا راج تاج والا مولا خدا کی قسم سورج کو پیدا کرتا ہے, مگر کئی بار سورج کو ڈوبنے کے مقام سے واپس بلا کے اثر کے مقام پہ محمد رسول اللہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ جناب والا میری نظر میں حقیقتیں دو ہی ہیں, بلکہ میری نظر میں نہیں بلکہ سائنس کی نظر میں بھی بس دو ہی حقیقتیں ہیں, تیسری کوئی حقیقت ہے نہیں. ایک اللہ ہے, ایک رسول اللہ ہے, ایک وہ ہے جو بھیجتا ہے اور ایک وہ ہے جو زمانے میں آتا ہے. میرے زور سے کہہ دے سبحان اللہ. ایک وہ ہے جو سنسار کی رچنا کرتا ہے اور ایک یہ ہے جس کے لیے سنسار کی رچنا ہوتی ہے. اللہ بھی ایک حقیقت ہے اور محمد بھی اس دنیا کی ایک حقیقت ہے. تیسری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں دنیا میں. There is no third fact. تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں, دو ہی فیکٹ ہے. ہمارے درمیان تو بلا وجہ جھگڑا, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. جھگڑے ہوتے ہیں کہیں کھیتوں کے نام پہ, کہیں کھلیانوں کے نام پہ, کہیں دیواروں کے نام پہ, کہیں ڈگریوں کے نام پہ, کہیں حسن و جمال کے نام پہ, کہیں سیما اور سرحدوں کے نام پہ, مگر حقیقتیں دو ہی ہے. تیسری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں دنیا میں. اور سائنس والوں نے بھی آج یہ بتا دیا, زور سے سائنس والوں نے بھی بتا دیا کہ فیکٹ زمانے میں دو ہی ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا, میں جلدی بتا دوں تاکہ مطلب یہ ہے کہ بات مکمل ہو جائے. ماشاءاللہ تمہارے سننے کے انداز کو قربان, تمہارے سننے کے انداز پر صدقے جاؤں. اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. ایسے ماشاءاللہ سن رہے ہیں, اتنا ماحول اتنا پر نور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آفت سے تمہیں بچائے رکھے. اور طبیب ملت کا فیضان آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے یہاں اس جلسے میں. ابھی کوئی الجھن تو نہیں ہے, انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں الجھن. میں ایسے ہی بولتا رہوں گا اور تم ایسے ہی سنتے رہو. میں آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں کرتا ہوں, آنکھیں کھول کے کرتا ہوں. آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں. پتہ چلا آنکھیں بند مجمسا, ایک ہی بیٹھا رہ گیا, آنکھ کھلی تو ایک ہی بیٹھا رہ گیا. مولانا بولے کہاں گئے, بولے عقل مند سے چلے گئے. کہا تم اکیلے ہی رہ گئے. کہاں, میں بھی تمہاری تقریر تھوڑی سن رہا ہوں. میں تو اس کرسی کے لیے بیٹھا ہوں جس پہ تم بیٹھے ہو. میری کرسی مجھے دے دو, کسی کو بھی سناتے رہیے. میں آگے بند کر کے تقریر کرتا نہیں ہوں, کھول کے کرتا ہوں, چہروں کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں, آگے کرتا ہوں بات. اللہ تمہاری لاج رکھے. میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے مسلمانوں, یہ میرا پیغمبر ہے,
حقیقت دو ہی ہے دنیا میں، تیسری کوئی حقیقت عمران حنفی کوئی حقیقت نہیں، مولانا محمود صاحب کوئی حقیقت نہیں، دلبر شاہی کوئی حقیقت نہیں، جناب والا اختر لیا کوئی حقیقت نہیں، مولانا احمد رضا کوئی حقیقت نہیں، حضرات عبید اللہ قادری کوئی حقیقت نہیں، حقیقتیں دو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش رہیے، آباد رہے، ترقی کریں، پورا گھر اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے ہیں، ہائے ہائے کیا جذبے ہیں تمہارے، خوش رہو۔ ابھی ترنم بھی کروں گا انشاءاللہ، اور میں نعت ترنم میں نہیں پڑھتا ہوں، مگر دلبر شاہی نے کہا آج دو شعر سننے ہی سننے ہیں، تو میں نے کہا شہنشاہ کے سامنے میں کیا اچھا لگوں گا ترنم ریزی کرتا ہوا، مگر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ترنم ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں لوگوں کی سمجھ میں آئے حضرت ترنم ہو یا غیر، اللہ خوش رکھے۔ آگے بڑھوں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سائنس والے ہیں، کیا نام ہے ان کا، بہت مشہور بات ہے، میں بات کرتا ہوں کبھی جب تو حقیقتوں کی بات آتی، حالانکہ ہمیں تو ہماری مسجد پہلے سے بتا رہی ہیں کہ حقیقتیں دو ہی ہیں۔ یہ تو دیوبندیوں کو اللہ عقل سلیم دے، انہوں نے کر دیا شارٹ کٹ، ورنہ ہمارے بزرگ تو جب مسجد بناتے تھے پہلے تو ہماری مسجدوں میں ہمیشہ دو میناریں ہوتی تھی، ایک مینار ادھر ہوتی تھی اور ایک مینار ادھر ہوتی تھی، دو میناریں ہوتی تھی، آج تک تم نے دیکھا نہیں بزرگوں کی بنائی مسجدوں میں دو میناریں ہوتی تھی، دو میناریں، ایک مینار ثابت کرتی تھی، ایک مینار پرتیک ہوتی تھی توحید کی، اور ایک مینار پرتیک علامت ہوتی تھی رسالت کی۔ زور سے کہو، ایک مینار سے پتہ چلتا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے مینار سے پتہ چلتا تھا محمد رسول اللہ، ایک مینار اللہ کی نشانی، ایک مینار مصطفیٰ کی نشانی، بلکہ دونوں میناروں کے بیچ میں تین تین گنبد بھی بنتے تھے، توجہ ہے، اور وہ تین گنبد بھی وہ نشانی ہوتے تھے ان منسٹروں کی، بیچ میں پرائم منسٹر، دونوں طرف دونوں منتری، ارے بیچ میں مصطفیٰ، زور سے بولو، بیچ میں مصطفیٰ، اور ایک سائیڈ میں صدیق اکبر، دوسری سائیڈ میں فاروق اعظم، کیبنٹ استر کے دونوں منتری، پیچھے جب ہمارے بزرگ بناتے تھے تو ایسی مسجدیں بناتے تھے، تین تین گنبد جناب والا، بیچ میں بڑا گنبد، سائیڈ میں دو چھوٹے گنبد، جناب والا بیچ والا گنبد مصطفیٰ جان رحمت کی یاد دلاتا تھا، سائیڈ والا صدیق اکبر کی یاد دلاتا تھا، ادھر سائیڈ والا فاروق اعظم کی یاد دلاتا تھا، ادھر کا مینارہ لا الہ الا اللہ کا پرتیک تھا، ادھر کا مینارہ محمد رسول اللہ کی نشانی تھا۔ اب آج کل دیوبندیوں نے بائی پاس نکال ڈالے، بائی پاس تو بائی پاس، ایک ہی مینارہ بنا، ایک ہی مینارہ بنا، مگر ان سالموں کو پتہ نہیں ابے ایک مینارہ ہوگا تو یاد رکھنا تباہی بربادی ادھر سے بھی آ سکتی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مگر جب تک دو دو مینارے تھے نبی کے غلام تھے، اور جب نبی کے غلام تھے اللہ کی قسم زمانے کے امام تھے، زمانے کے امام، جب تک کا سلسلہ ہوا قیامت ٹوٹ گئی زمین کے پردے پر، حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات جناب والا زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقتیں دو ہے، اس بات کو ہماری مسجدوں کے مینارے بھی بتاتے اور آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑی ادھیکاری ہے، سنیتا ولیم ان کا نام ہے، یہ ناسا کی بہت بڑی ادھیکاری ہے، انہیں سیٹلائٹ میں بھیجا گیا تھا، انترکش میں رہی بھی بہت دنوں جناب والا، انترکش میں رہی بہت دنوں، 6 مہینے انترکش میں رہی سیٹلائٹ میں، اور جب وہ نیچے آئی سنیتا ولیم، جب نیچے آئی، سن لو نوجوانوں، جب نیچے آئی سنیتا
تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے انہیں گھیر لیا اور گھیر کے ان سے پوچھا واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا ڈیورنگ دا وزٹ ٹو سیٹلائٹ، اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی اف آئی ایکسپریس واٹ آئی وٹنس یو کینٹ بلیو اٹ، جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کچھ تو بتا، تو کہنے لگی کلوز دا ڈورز، دروازے بند کر لو۔ دروازے بند کیوں کروا رہی ہیں؟ دروازے اس لیے بند کروا رہی ہوں گی تاکہ بات پھیل نہ جائے، مگر عقل کے پجاریوں کو کون بتائے کہ خوشبو تو خوشبو ہے، لاکھ دروازے بند کروا لو، خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی ہے، اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے بھی دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی ہے۔ اسی لیے نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، اور یہ ٹی وی والے ہمارے پیچھے پڑ گئے مولویوں کے، کوئی کسی مولوی کو اسٹیج پہ کوئی حق بات بولنے نہیں دے رہے ہیں، اور ایک لسٹ بنائے پھر رہے ہیں مولویوں کی۔ ابے وہ لسٹ بنانے والے پترکاروں، یاد رکھنا حق تو یہی ہے، حق تو یہی ہے کہ اللہ کی قسم اسلام ایک خوشبو ہے، خوشبو، اور اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی۔ اور یہ جو کہتی ہے دنیا ہم اسلام کو کھا جائیں گے، ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، ہم اسلام کو ختم کر دیں۔ ابے کیسے ہم اسلام کو کھا جائیں گے؟ ابے کیسے کھا جاؤ گے تم اسلام کو؟ اسلام کو آگرے کا پیٹھا ہے تم کھا جاؤ گے، متھرا کا پیڑا ہے تم نگل جاؤ گے، مراد آباد کی بریانی ہے چٹانے لے جا کے اسلام کا خاتمہ کر دو گے۔ اسلام خدا کی عزت کی قسم خوشبو ہے، ایسی خوشبو ہے، اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی ہے، اور اس خوشبو کو گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی ہے۔ دروازے بند کر لو، دروازے بند کر لیے۔ اب سنو کیا سناتی ہیں، موجود ہے دیکھ لو گوگل پہ۔ حضرات کہتی ہیں، سنائیے تو کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہتی ہیں we saw from to the light of the earth whole earth was black and darkness about darkness but except Makkah and Medina۔ وہ کہتی ہے ہم نے اوپر سے تو لائٹ سے ساری زمین دیکھی، جب ہم نے زمین دیکھی زمین ہمیں کالی نظر آئی، بلیک نظر آئی، اندھیرا تو زمانے کے پردے پہ اجالا، لیکن ہم انہیں جہان نہیں، امریکہ کا پتہ نہیں، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں، یورپ کا پتہ نہیں، کالی ہے دنیا، بلیک ہے دنیا، مگر اس بلیک دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مقام ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے اور نور کی شعائیں بکھر رہی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اجی کون سے تھے وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھی؟ تو جواب دیا اے لوگو، اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھی، یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا۔ اجالا دیکھا ہے تو انہیں دو مقاموں پہ دیکھا ہے، سینٹر آف لائٹ دو ہے، اجالے کا مرکز دو ہے، اور وہ خدا کی قسم حقیقتیں دو ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے، ایک اللہ کی قسم گنبد خضرا ہے۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج جناب والا یہ وقت کے سائنسی مشاہدوں سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس وقت ہے کہ میں آپ کو پہلے حضور کی سلطانی کے دو چار جلوے دکھا دوں، پھر اللہ والیوں اور اللہ والیوں کے اجازت ہے؟ جو بہت اچھا دیکھیں آپ، مجمع دیکھیں آپ، میرا بولنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا اچھا بابا جو بیٹھا وہ بیٹھا، جو کھڑا وہ کھڑا، برف کی طرح جمع پڑا پورا مجمع۔ یہ بولنے کا کمال نہیں، ان کے بیٹھنے کا کمال ہے، اور مجھے تو کمال کسی کا دکھائی نہیں دے رہا، نہ ان کا نہ میرا۔ یہ کمال تو مجھے طبیب ملت کا کمال ہے، یہ طبیب ملت کا کمال ہے۔ کیا عجیب میگنیٹ ہے ان کے پاس، کھینچ کھینچ کے لے آئے اور ایسا بٹھا دیا چمک کی طرح۔ سبحان اللہ،
یہی ہے. پہلے ان کی سلطانی دکھاؤں پھر ان کی سلطانی دکھاؤں. پہلے ذرا ان کی سن لو, وہ وی آئی پی آئی نہیں ہے. ذرا ان کی سلطانی کے 2-4 جلوے دیکھ لو. ایک بے ایمان حدیث بہت مشہور ہے مگر بہت مزے لے لے کے سناتا ہوں اس حدیث کو. اکثر سناتا ہوں جب سلطانی کی بات آ جاتی ہے. تم بھی کہو تو سنا دوں تمہیں, سنا دوں. ایک میں نان اسٹاپ سناؤں گا, کہیں رکوں گا نہیں, پوری توجہ ادھر رکھنا. اگر ایک جملہ بھی مس ہو گیا ساری کڑیاں مس ہو جائیں گی. پوری توجہ رکھنا. ایک بے ایمان ذرا نبی کی بادشاہی کا ایک نبی کی بادشاہی کا ایک ذرا جلوہ دیکھو تو. ایک بے ایمان آیا, حدیثوں میں آتا ہے, ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آ کے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دو. تو میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ. تو یہ کہتا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ تم نبی ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں میں نبیوں کا امام ہوں, رسولوں کا سردار ہوں. تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ, سچے نبی ہو تو طاقت دکھاؤ, سچے نبی ہو تو کوئی جلوہ دکھاؤ. بے ایمان بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. آج کلمہ پڑھ کے بھی نہیں مانتا. ارے وہابی دیوبندے تیری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا, تجھے ہو کیا گیا؟ باتوں میں کلمہ بھی پڑھتا اور پہ سوال ہے, کلمہ بھی پڑھتا, پاور پہ سوال ہے, کلمہ پڑھتا, مصطفیٰ کی زندگی پہ سوال ہے. کیا ہو گیا؟ دنیا میں ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے, ہر فریق کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے, ہر جماعت کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے. ہر ایک پارٹی کو دیکھ لو, کسی کو بھی دیکھ لو, سب کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے. اور کسی سے بھی پوچھو ہاؤ از یور آئیڈیل, کیسا ہے تمہارا آئیڈیل, تو سب کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں. نیوٹن والے کہتے ہیں نیوٹن کا جواب نہیں, فارابی والے کہتے ہیں فارابی کا جواب نہیں, ارسطو والے کہتے ہیں ارسطو کا جواب نہیں, گاندھی جی والے کہتے ہیں گاندھی جی کا جواب نہیں, ان کے والے کہتے ہیں ان کا جواب نہیں, ان کے والے کہتے ہیں ان کا جواب نہیں. کسی کے تو ایسے آتے ہیں نہ دیکھنے کے نہ بھالنے کے, مگر پھر بھی کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں. اور جناب والا اب ذرا ان دیوبندیوں سے بھی پوچھ کے دیکھ لو تو جناب والا کہ تمہارے بھی کوئی آئیڈیل ہے؟ تو دیوبند والے ہاں ہمارے پاس بھی آئیڈیل ہے. ہم نے کہا کون ہے تمہارا آئیڈیل؟ تو بولے مدینے والے مصطفیٰ. ہم نے کہا کیسے, ہاؤ از یور آئیڈیل, کیسے ہیں آپ کے؟ تبھی اتنا ہی سن کے چین کا بٹوا بن جاتا, پورا چہرہ کشمش تو چوہارا سمٹ گیا, شرنک ہو گیا. بولے تھے تو مگر علم غیب نہیں تھا, تھے تو نہیں تھا, تھے تو نہیں تھا, ابے کچھ تھا بھی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام محمد رضا فاضلی بریلوی سرکار سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا کون آئیڈیل ہے؟ تو بریلی والے کہتے ہیں میرا آئیڈیل پیارا مصطفیٰ ہے. ہم نے کہا کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا بریلی والوں سے ہاؤ از یور آئیڈیل, کیسے ہیں آپ کے؟ تو بریلی والے بولے میرے بریلی والے بولے میرے سرکار بولے میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ارے ہو میرے آئیڈیل کے بارے میں پوچھنے والوں, تم نے دنیا میں گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو. اور تم نے دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی مگر ہر شمع میں دھواں دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمع بغیر دھوئے کی دیکھنا چاہو تو مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھ لو. بریلی والے تڑپ کے بولے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن. ارے اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہے ہوں یار, ایسے ہی سن لو گے ان شعروں کو, تھوڑا محبت کا اظہار کرو. آواز تو ذرا دمدار نہیں ہے مگر کلام تو بڑا دمدار ہے. تو ثابت تو کرو میں بھی تمہارا ہی ہوں, جیسے شہباز بھائی تمہارے, میں بھی تمہارا ہی ہوں, میں کوئی غیر آدمی نہیں ہوں. وہ کلام میں حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. عجیب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یا رسول اللہ تیرا قد تو ناظر تیر ہے, تیرا قد تو ناظر تیر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. تیرا قد تو ناظر تیر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. حضرات محترم بات لمبی نہ ہو جائے, بہت تیزی کے ساتھ بات کریں. سب کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں, ہمارے کا جواب نہیں. تمہارا حق بنتا ہے تم بھی کہو ہمارے کا. ارے تمہارا پیدا ہونے کے بعد لاجواب ہوا, ہمارا پیدا ہونے سے پہلے لاجواب ہے. تمہارا پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنا, ہمارا پیدا ہونے سے پہلے آئیڈیل بنا.
زور سے بولو، بات طویل ہو جائے گی. میں اسی طرح بات بولا کہ کہتے ہیں نبی ہو، ارشاد فرمایا میں نبی ہوں کا امام ہوں رسول ہوں. اللہ خوش رکھے بیٹا، بیٹا تم نے پورے جلسے کا کفارہ ادا کر دیا یار. ہیں توجہ ہے بات. میں پیسوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا تمہاری اس بے قراری سے خوش ہوں، تمہارے اس انداز سے جتنا خوش ہوں. ایسے کتنے دے دو گے تم؟ مگر تم نے یہ اللہ کی قسم ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے. خدا تمہیں خوش رکھے. وہ جناب والا بے ایمان تھے مگر جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. تو وہ جناب بے ایمان بولا کہ سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ، سچے نبی ہو تو طاقت دکھاؤ، سچے نبی ہو تو کوئی جلوہ دکھاؤ. تو میرے نبی نے ایک ساتھ فرمایا ماذا تريدو، وہ پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے مجھے اتنا بتا دے کون سا پاور دیکھنا چاہتا. واٹ ڈو یو وانٹ، ماذا تريد، تو چاہتا کیا ہے؟ تو جو بولے گا وہی دکھا دوں گا. کہ وہ سرپرائز شوق رہ گیا، وہ حیران تھا وہ کہ تم یہ فل پاور دے رہے ہیں، اب ان سے بولوں تو کیا بولوں. تو جناب والا حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں تو بہت مزے لے کے سناتا ہوں اس حدیث کو. اس لیے جناب والا میرے موضوع کو ٹچ کر رہی ہے تو غور سے سن لو، اور زور سے. میں تو چاہتا کیا تجھے بولے گا وہی دکھا دوں گا. تو جناب بارہ اس کی بہن میں کوئی بات نہیں تھی، اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا اور میرے نبی نے پھر چیلنج کیا، بول چاہتا کیا ہے؟ تو جناب والا وہ بولا آئیڈیا سیٹ کر کے بولا اے محمد اگر سچے نبی ہو، اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو، بلکہ خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے، تجھے رسول نے بلایا. ارے مچلتے کیوں نہیں؟ زور زور سے مچلتے کیوں نہیں؟ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہتے کہ تجھے رسول نے بلایا، تجھے پیغمبر اسلام نے بلایا ہے. وہ بے ایمان گیا پیڑ کے قریب میں جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمدا یدعوکا، او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. اب پیڑ کی غلامی دیکھو، پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے، پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے، جانے جانا بلا رہے، بہانے بہارا بلا رہے. حدیثوں میں آتا فتت یمینا وشمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا اور ایسا چلا مبرتن جذورھا، اپنی جڑوں سے گرد غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے. گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. او سنیو ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا کہ جب آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوگی. ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، حلقہ بگوش اسلام فرمائیے. حضرات محترم زمین کا راجہ ہے وہ، آسمان کا راجہ ہے وہ، ساری دنیا کا مالک ہے وہ. عنده مفاتح الغیب، غیبوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. مگر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو علم کا سمندر ہے، انہی چابیوں میں مالک محمد الرسول اللہ نظر آتے ہیں انہیں. وہ کہتے ہیں، بریلی والے کہتے ہیں، ایک علمی بات سنا دوں زور سے اور زور سے. چابیوں کے لیے پورے قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے مفاتح، ایک لفظ ہے مقالید. اب اعلیٰ حضرت کی سنو. اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. ایسا علم اللہ کی قسم 56 دنیا کی یونیورسٹیوں کو پیچھے کر دیا بریلی والوں نے.
دنیا کی یونیورسٹیوں میں 36 علم پڑھائے جاتے ہیں. اونلی 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن آل اوور یونیورس. جیولوجی، بایولوجی، میتھمیٹکس، میڈیکل، کیمسٹری، کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ 36 ہیں پرنسپلس دنیا کی یونیورسٹیوں میں. چاہے وہ آکسفورڈ ہو، چاہے وہ کیمبرج ہو، چاہے وہ ہارورڈ ہو، چاہے علی گڑھ ہو، کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو، صرف 36 ہیں پرنسپلس. مگر قربان بریلی والے اعلی حضرت امام احمد رضا پر 36 نہیں، 37 نہیں، 38 نہیں، 40 نہیں، 41 42 43 نہیں، 44 نہیں، 45 نہیں، 46 نہیں، 47 نہیں، 48 نہیں، 49 نہیں، 50 نہیں، 51 نہیں، 52 نہیں، 53 نہیں، 54 نہیں، 55 نہیں، بلکہ گیان کی 56 شاخاؤں میں 56 برانچز آف نالج میں بریلی والوں نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کر اتہاس رچ ڈالا. ایک طرف بھارت کا نام روشن کر دیا اور دوسری طرف خدا کی قسم اتہاس بنا ڈالا بریلی کے امام احمد رضا نے. وہ علم کا سمندر ہے وہ جناب والا، وہ اعلیٰ حضرت سرکار جناب والا. میں چونکہ بات کہیں طویل نہ ہو جائے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی بات آئی ہے اور اور مصطفیٰ جان رحمت کے پاور پر میں اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ علمی پوائنٹ بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ ایک مفاتح اور ایک مقالید، دونوں کے معنی چابیاں. اب اعلیٰ حضرت کی سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں لفظوں کے پہلے اور آخری حرف کو اٹھاؤ. پہلے اور آخری حرف کو مفاتح میں میم اور ہا، اور مقالید میں میم اور دال. میم ہا میم دال، چاروں کو جوڑو، میم ہا میم دال، اور جلوہ محمد بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا مطلب غیبوں کی چابیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر چابیوں کا مالک محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا